للذین احسنوا الحسنى. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، گزشتہ 3 خطبات سے ہمارا ایک موضوع چلا آ رہا ہے قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 25 سورۃ الفرقان کی روشنی میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے جو VIP بندے ہیں ان کی کیا صفات ہیں۔ سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے وہ ان تمام صفات کی ایک فہرست گنواتا ہے جس کو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب ان صفات کو اپنانے والے بن جائیں اور اللہ جل شانہ اپنی توفیق سے ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے مرد و عورتوں کو ان سب صفات سے متصف فرما دے۔ ان میں سے اب تک 7 صفات کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ پہلی صفت وعباد الرحمن، رحمان کے بندوں والا حال ہو کہ چلے تو پتہ چلے رحمان کا بندہ ہے۔ وعباد الرحمن، اس کو دیکھیں تو پتہ چلے کہ رحمان کا بندہ ہے، دیکھتے ہوئے اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ عبد الرحمن، یہ پہلی صفت ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت ہے اس کی چال اللہ والوں جیسی ہو، اور وہ کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلے۔ اس کے بعد تیسری صفت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اس کا بول رحمان کے بندوں والا ہو، حال، چال، بول، یہ سارا ہے اس کے دن کا معاملہ۔ رات کیسی ہو؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ اس کی راتیں سجدے اور قیام کے اندر گزرے۔ یہ 4 صفات ملتی ہیں تو ایک شخصیت تعمیر ہوتی ہے، اس کا ذاتی معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی کچھ صفات ہیں حکمت دین، بنیادی طور پر جن صفات سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اس دین کی اصل حکمت کیا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو 5ویں صفت ہم نے یہاں سے سیکھی وہ یہ ہے کہ یہ سارا عمل کرتے ہیں، دن بھی شاندار ہیں، راتیں بھی شاندار ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لینا، ان عذابها کان غراما۔ پھر بھی اللہ سے ڈرتے، اپنی نیکی پر، اپنے اچھے بول پر، اپنی اچھی چال پر، رات کی نمازوں میں کوئی فخر، کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں ہے کہ میں تو بہت جناب پہنچی شے بن گیا ہوں، اس پر تکبر نہیں۔ اب بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اس کے بعد 6ٹھی صفت ہم نے یہ سیکھی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ اپنے معاش کو وہ شخص بیلنس رکھے، جو پیسہ پاس ہے اس میں 2 کام ان کے اوپر وہ توجہ دے گا، ایک پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اور اس کو میں نے خرچ کیسے کرنا، کمانا کیسے ہے اور خرچ کیسے کرنا۔ تو اس میں جو شخص اعتدال، میانہ روی کو برقرار رکھے گا وہ رحمان کا بندہ ہوگا۔ 7ویں صفت جو گزشتہ درس میں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے سیکھی اس سورہ سے، وہ یہ تھی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ لوگ رحمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ استعانت، استمداد، استنصار، مدد طلب کرنا صرف اور صرف ایک رب سے، ایک خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں بار بار اس کی ریپیٹیشن ہے۔ استعانت صرف اور صرف اللہ سے۔ پھر اس کے بعد اسی آیا کے اندر 2 مزید صفات ہیں، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکاریں، پھر اس کے بعد جو اگلی صفت ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ آج کے اس خطبہ کی، آج کی اس نشست کی پہلی اور اوورآل 8ویں نمبر پر، اور اس آیا کے اندر دوسری صفت۔ اس خاص آیا میں 3 صفات ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکاریں، اور اس سے اگلی یہ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق،
جس جان کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے اس کو مارنے کی، اس کو لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہو سکتی۔ جان محترم ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو، مومن کی ہو یا کافر کی۔ کسی کو قتل کرنا، کسی کی جان لینا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے آ کر کے، دین اسلام نے آ کر کے دنیا کو اس بات سے متعارف کروایا ہے کہ انسان پیدا کرنے والے کے ہاں انتہائی محترم ہے، اس کو مالی جانی اعتبار سے تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دین اسلام وہ واحد دین ہے جس نے آ کر کے سب سے پہلے اعلان کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا، لوگوں جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے کسی ایک کی جان کو بچایا، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچایا۔ دین اسلام نے اس انداز میں درس دیا کہ انسانی جان کس قدر محترم ہے، اور یہی جو حکم ہے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید سے، مثلا ایک تو یہ سورۃ الفرقان کے یہ مقام ہے جہاں پر فرمایا کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ آگے ہے الا بالحق، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے جس میں انسان کو قتل کر سکتا ہے۔ مثلا سورۃ الاسراء کے اندر بھی الا بالحق، اسی طرح سے قرآن مجید میں اور سب مقامات پر جہاں پر بھی قتل سے منع کیا گیا وہاں پہ الا بالحق کا استثناء موجود ہے۔ وہ استثناء کی صورتیں کون سی ہیں، کب کس کو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی ریزن نہیں بنا سکتا کہ جانوروں کی طرح اور اسی طرح سے مکھی مچھر کی طرح جب چاہا کسی کو مسل دیا، کسی کو قتل کر دیا، نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام تو اتنا حساس دین ہے، اتنا حساس دین ہے کہ آلہ قتل کو بھی کسی کی طرف ویسے جھوٹ موٹ کر بھی دکھانے کی اجازت نہیں دیتا، اسلحے کی نمائش کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کو ایک تھریٹ سمجھتا ہے لوگوں کے مال و جان کے لیے، یہاں تک دین اسلام منع کرتا ہے۔ احادیث پاک کے اندر موجود ہے کہ قتل کرنے والی کوئی بھی چیز آپ اس کی سریعام نمائش نہیں کر سکتے۔ الا بالحق کا جو استثناء ہے اس کو سمجھنا ہے کہ کب کس کو قتل کرنا لیجیٹیمیٹ ہوتا ہے یا لیگل ہوتا ہے۔ علماء اکرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی ایک فہرست گنوائی، اس میں سے سب سے پہلے تو اپیرنٹ ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے، بدلے میں عینی انصاف یہ ہے کہ اس کو بدلے میں کیا کیا جائے، قتل کیا جائے۔ اس کو دین اسلام قصاص کا نام دیتے ہیں، قرآن مجید کی نے یہ اصطلاح متعارف کروائی ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، لوگوں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین کے بارے میں، جس کو قتل کیا گیا۔ اب معاشرے کو چاہیے کہ مقتول کے ورثاء کا ساتھ دے، ان کے ساتھ کھڑا ہو، یا معاشرے کا بنایا ہوا جو قانون ہے وہ مقتول کے ورثاء کا ساتھ دے گا، نہ کہ قاتل کا ساتھ دے گا۔ جس معاشرے میں جرائم پیشہ افراد کو، کرمنلز کو، کلرز کو، دہشت گردوں کو، ٹیررسٹ کو، فساد پھیلانے والے کو، کرپٹ لوگوں کو اس بات کا اندر سے کہیں بھی گمان بھی ہو جائے کہ ہم جرم کر کے بچ سکتے ہیں، اس معاشرے میں یاد رکھیے کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ جس معاشرے میں قانون کی عملداری نہ ہو، لوگوں کو مکھی مچھروں کی طرح مارا جائے، قتل کیا جائے، جب مرضی جو چاہے کسی کو قتل کر دے، اس معاشرے میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فیصلہ یہ فرمایا کہ بھئی قصاص تم پر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا۔ دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں، امریکہ اور مغرب مسلمان ممالک کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، دنیا بھر کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ بھئی قتل کے بدلے قتل جو ہے، قصاص ہے، اس کی سزا کو ختم کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ پہلے زمین کے اوپر سے ایک انسان کم ہوا ہے، آپ ایک اور کو کریں، ایک اور انسان کم ہو جائے گا،
سبحان اللہ، کیا عقل ہے تمہاری. مغرب اور اسلام کے درمیان سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ مغرب کھڑا ہوا ہے عقل کے اوپر، ریشنل کے اوپر. دین اسلام کھڑا ہوا ہے ریویلیشن کے اوپر، وحی کے اوپر. تمہاری عقل میں بات آئے نہ آئے، جو ہمارا رب کہتا ہے بات سچی وہی. تم کہتے ہو ایک اور انسان مر جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. لوگوں قصاص کے اندر تو تمہارے لیے زندگی ہے. ایک تو چھوڑو گے، اس کا شر تو بڑھ گیا، وہ خود بھی قتل کرے گا، اس کی وجہ سے اور بھی کئی سارے لوگ جو قتل کرنے کا سوچ کے بیٹھے ہوئے تو ان کو راستہ مل جائے گا. معاشرے میں امن کہاں سے آئے گا؟ اس نے فرمایا کہ سب سے پہلی صورت حق کی، یعنی کسی شخص کو جو قتل کیا جا سکتے ہیں، وہ ہے قصاص. قتل کیا کسی شخص نے تو اس کے بعد جو مقتول کے ورثاء ہیں نہ وہ معاف کرتے ہیں نہ وہ دیت پر راضی ہوتے ہیں. دیت کہتے ہیں بلڈ منی، جو کہ 100 کیملز ہیں، 100 اونٹ یا اس کی قیمت جو بھی بنتی. اگر راضی ورثاء میں سے اگر کوئی ایک بھی راضی ہو جائے تو اب قصاص نہیں ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل نہیں ہے، اب دیت ہی ہے. باقی لوگ یا تو معاف کریں گے یا پھر دیت پر راضی ہوں. اگر وہ سارے ہی نہ معاف کرتے ہیں نہ دیت پر راضی ہوتے جتنے بھی ورثاء ہیں، اب اس شخص کو ہر حال میں قتل کیا جائے. یہ عین انصاف ہے. قاتل کو چھوڑنا یہ ظلم ہے. جب کسی سوسائٹی میں کسی معاشرے میں ظلم ہوتا ہے تو یاد رکھیے وہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتا. الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم. کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ملک، کوئی بھی اسٹیٹ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے، رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی. کفار کے ملک کو اللہ امن دے سکتے ہیں، ظالموں کے ملک کو امن نہیں. تو اس لیے یہ پہلی صورت، اگر وہ نہ معاف کرتے ہیں بلکہ بدلے پر بضد، دنیا کی کوئی طاقت قاتل کو معاف نہیں کر سکتی. رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دی. حکومت وقت کو ہرگز اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی ثوابدید سے قاتل کو معاف کر دے. اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہے. یہ شرک کی صورت ہے. رب کی پاورز کون شخص اپنے اختیار میں لے سکتے؟ اس صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے، اس نے فلاں قاتل کو معاف کر دی. کیسے معاف کر سکتے ہو؟ صرف اور صرف مقتول کے ورثاء کو اختیار حاصل ہے. چاہے تو معاف کرے، چاہے تو بدلے پر بسید رہے. جب وہ بدلے پر ضد کریں تو لوگ ہرگز ان کو ملامت نہیں کر سکتے، تم معاف کر دیتے. معافی کی تو جناب بڑا ثواب ہے معاف کرنے کا. ان کو ہرگز ملامت کی شکل نہیں بنا سکتے کہ وہ کہیں یار ہم نے جو بدلہ لے لیا نا یہ ہم نے بڑا غلط کر دیا. نہیں، آپ ان کو یہ ریلائز نہیں کرا سکتے. عین شریعت میں انہوں نے عمل کیا. یہ پہلی صورت، قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں قصاص. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. نمبر 2، دوسری صورت ہے رجم، جس میں لیجیٹیمیٹ کسی شخص کو قتل کرنا ہے، وہ دوسری صورت ہے رجم، یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ. اگر کوئی شخص، کوئی مرد یا عورت شادی شدہ ہو پھر بھی زنا کرے، اب یہ اللہ کی حدود سے تجاوز ہے، یہ بغاوت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک جائز ذریعہ ان کو دیا ہوا تھا. سیکس انسان کی بنیادی ضرورت ہے. سیکس از ناٹ ایول ان سیلف، اپنی ذات میں سیکس برا نہیں ہے، بٹ دین اسلام انٹروڈیوس سیکس ڈسپلن، ایک جنسی انضباط دین اسلام متعارف کرواتا ہے کہ بھئی یہ ذریعہ ہے تمہاری اپنی ضرورت. جس طرح کھانا پینا ہے، سیکس بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے ہر مرد و عورت کی. اس کے لیے دین اسلام نے ایک وے متعارف کروایا، راستہ، وہ ہے نکاح. اب جو شخص اس سے باہر نکلے گا وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، اس کو کراس کر رہا ہے. جس طرح ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، مملکت ہے، اس کا لا ہے، اس کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو اس ریاست اسٹیٹ کو پورا حق حاصل ہے کہ ایک قانون بنائیں، اس قانون کے تحت ان کو سزا دیں. اس طرح سے دین اسلام کا یہ قانون ہے. مغرب کی این جی اوز، ادھر اسلامی ممالک کے اندر کئی سارے مغرب زدہ لوگ بڑے سارے اس پہ شور مچاتے ہیں کہ بھئی کیسے سٹوننگ ٹو ڈیتھ، قتل کی بدترین قسم، پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے. مولویوں نے تو نہیں بنایا، رب نے بنایا. رب سے لڑائی کرو.
لوگوں کو قانون پہ غصہ ہے نا، شریعت کے اوپر غصہ ہے، پہلی کوشش تم کو یہ ہوتی ہے کہ صرف شریعت پر اتنا عمل کیا جائے جتنا اپنا نفس چاہتا ہے، اندر اندر بس جتنا چاہتے ہیں نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو صرف اتنا عمل کریں۔ ہم اپنے خواہشات والا دین پسند کرتے ہیں، دین کو کب پسند کرتے ہیں؟ دین میں تو اللہ نے کہا تم مکلف ہو، 24/7 میں تم ہر ایک وقت میں اللہ سے اس کا حکم پوچھنے کے تم محتاج ہو، پابند ہو۔ جس طرح سے ایک سیکورٹی پرسنل ہے وہ ہر وقت حکم کا پابند ہے، یس سر، جی سر، یس سر، جی سر، رائٹ سر، اوکے سر، ڈونٹ وری سر، یس سر، ہو جائے گا۔ اس طرح کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں، عقل میں آئے نہ آئے۔ رجم سزا ہے، شریعت اسلامی کی سزا ہے، ہاں اس کو پروف کرنے کے لیے جو پورا ایک سسٹم ہے وہ بڑا سخت ہے، وہ بڑا ٹائٹ ہے۔ ایسا نہیں کہ بندے بندے کو پکڑ کے جس پر مرضی الزام لگاؤ اور اس کو سزا دے، نہیں، صرف یہ نہیں، جتنی بھی سزائیں سب میں یہ کہ اس کو پروف کرنے کے لیے ایک پورا پراپر نظم ہے۔ تو رجم کی ایک سزا ہے سٹوننگ ٹو ڈیتھ، یا تو 4 گواہ اور یا پھر 4 دفعہ اقرار۔ جو شخص 4 دفعہ اقرار کر لیتے تو اب اس کے اوپر وہ سزا نافذ ہو جائے گی۔ بٹ اٹ از ویری ویری انفارچونیٹ، اس پر افسوس کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ اس وقت روئے زمین میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شاید کوئی ایک آدھی اسٹیٹ یا ریاست ہو جہاں پر دین اسلام کے قوانین ود دا لیٹر اینڈ اسپرٹ نافذ۔ اگلی بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دنیا بھر کا ہر مسلمان روئے زمین پہ چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہے، وہ کسی بھی حال میں ہے، چاہے وہ دین اسلام کا کوئی اچھا عمل کر رہے، حج کر رہے، نماز پڑھ رہے، جہاد کر رہے، کوئی بھی کام کر رہے، ہر وقت ایک گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے۔ وہ گناہ ہے ترک خلافت اسلامیہ کا، کہ اس کے گلے میں کسی خلیفہ کا اطاعت کا عہد نہیں ہے اس کے پاس، ہر ایک مسلمان، سوائے اس شخص کے جو اس کے لیے کوشش کر رہے، وہ شخص گناہگار ہے، ورنہ ہر شخص گناہگار۔ تو یہ قوانین کب نافذ ہوں گے؟ قرآن مجید ثواب کی کتاب تو نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے صرف ثواب کے لیے نہیں اتارا، الماری میں رکھنے کے لیے نہیں اتارا کہ اس کو سال میں صاحب 2-3 دفعہ کھولیں گے، رمضان شریف میں کھول لیں گے اس کو، تب بھی ثواب کے لیے کھولیں گے کہ مفتی صاحب نے، مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ رمضان شریف میں نیکی 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، تب کھولیں گے۔ یا پھر کسی بڑے کا ختم دلانا ہے، قرآن خوانی کروانی ہے، تب کھولیں گے، تب بھی گھر والے نہیں بلائیں گے، مسجد سے وہ یتیم بچوں کو بلائیں گے، ان کو پڑھائیں گے، واپس ان کو رکشے پہ بٹھایا، ان کو پھر پہنچا دیا، خود نہیں پڑھیں گے، خود تب بھی اپنے جو لڑکے لڑکی ہیں، نوجوان ہیں، وہ موبائلز میں بیزی ہیں، جو بڑے ہیں وہ انتظامات میں بیزی ہیں۔ پوری ذمہ داری سے آپ کو پکچر بتا رہا ہوں، بات میں کرتا ہوں، سمجھتا ہوں، جسے حق نہیں ابلہ مسجد و تہذیب کا فرزند۔ یہ افسوسناک پکچر ہے ہمارے معاشرے کی، اور یہ تعلق ہے ہمارا قرآن مجید کے ساتھ۔ رجم یہ سزا قرآن و سنت نے متعارف کروائی، جس صورت میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے وہ رجم۔ پہلا قصاص، نمبر 2 رجم، تیسرا مرتد، اپوسٹسی، اسلام کی گود میں پلا، اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد اس نے اسلام کو رد کر دیا، کوئٹ کر گیا اسلام سے، مرتد ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا۔ اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو 2-3-4 دن کے لیے جیل میں بند رکھے، اگر اس کے کوئی اعتراضات ہیں، سوالات ہیں، اس کو دور کریں، ورنہ اس کو قتل کریں۔ مرتد واجب القتل دین اسلام، کیونکہ یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اس نے چیلنج کیا۔ اللہ کا نظام تھا زمین کے اوپر، اسلامی نظام قائم تھا، مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مرتد ہوتا ہے تو مرتد کی سزا قتل ہے، یہ ہے الا بالحق۔ نمبر 4 محارب، حربی کافر، میدان جنگ ہے، میدان جہاد ہے، مسلمان اور کفار کی لڑائی ہے،
تو اس میں جو کافر قتل ہوتا ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے، ایسے انسان کو قتل کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں، امان طلب کرتے ہیں، تو اب اس کو امان دیں، اب اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ ہر کافر نہیں، یاد رکھیں، ہر ایک کافر ایسا نہیں کہ بس جائیں جو ہاتھ میں اس کو قتل کر دیں، مسل دیں سب، نہیں۔ انسانی جان کی حرمت کو اسلام بہت اوپر رکھتا ہے، چاہے کافر کی جان ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر جو ذمہ ہے، جو مسلمانوں کے قانون کے تحت مسلمانوں سے امان لے کے بیٹھا ہوا، مسلمانوں کے اندر رہتا ہے، اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ذمہ کو قتل کیا، قیامت کے دن میں اپنے اس امتی قاتل کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا جس نے میرا کلمہ پڑھا، بلکہ میں ذمہ اور اس کے خاندان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اتنی سخت بات ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں جس میں کسی انسان کو قتل کرنا جائز ہے، ورنہ فرمایا کہ ومن قتل، جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا، دنیا میں بھی اس کی سزا ہے، آخرت میں بھی اس کی سزا بہت سخت۔ یہ صفات جو عباد الرحمن کی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سے 9 صفات اب تک ہو چکی ہیں، 8 صفات۔ والذین یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس کے بعد جو اگلی صفت ہے 9ویں، وہ ہے ولا یزنون، رحمان کے بندے زنا کاری میں انوالو نہیں ہوتے، زنا نہیں کرتے۔ یہاں پر ہے ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ جب ہم سورۃ الاسراء کا مطالعہ کرتے ہیں 15ویں پارے میں، اس میں اللہ فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ امیجن کیجئے اگر کہیں پہ کوئی وی آئی پی موومنٹ ہے، تو جو پولیس آفیسرز ہوتے ہیں یا ٹریفک وارڈنز ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ 1 کلومیٹر یا ½ کلومیٹر پہلے ہی ٹریفک کا رخ موڑ دیتے ہیں، اس کو پہلے سے روکے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہ یار میرا گھر پاس ہے، میری دکان پاس ہے، تو میرا وہاں پہ انتظار کر رہا ہے، میں وہاں پر نہیں جاتا، جس کو آپ سیو کر رہے ہیں نا، میں اس روڈ تک میں نہیں جاؤں، آپ جتنا مرضی کہہ لیں، آپ کو نہیں جانے دیں۔ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے سر نمبر 1 پہ کہ آرڈر ہے، تسی ایس تو اگے نہیں جا سکتے۔ اصل فلسفی کیا ہے؟ دوسری بات وہ یہ ہے کہ بھائی اگر تمہیں ہم ادھر سے آگے جانے دیں، چانس تو ہے نا، ہو تو سکتا ہے نا کہ تم ممنوعہ سڑک تک پہنچ جاؤ، اس بندے تک پہنچ جاؤ، ہو تو سکتا ہے نا۔ اس لیے ہو سکنے کو بچانے کے لیے ہم نے یہی پہ ناکہ لگایا ہو، تم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت نے بجائے اس کے زنا سے منع فرماتے، فرمایا ولا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ جاؤ۔ گویا کہ وہ سارے راستے، انڈیسنٹ ایکٹس، اس کی داعیات، بد نظری، گانا بجانا، ناچ گاچ، مخلوط محافل، مردوں عورتوں کا بے پرد بے حجاب آپس میں فرینک ہونا، گفتگو کرنا، یہ سارے گناہ کی طرف لے کے جانے والی چیزیں۔ تو اس نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان راستوں پر مت چلو جو اس گناہ کی طرف لے کے جاتے، اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہو، زنا کا مرتکب، اور ثابت ہو جائے یا اقرار کر لے، سورہ نور یہ کہتی ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 لیشز، 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ بھی لوگوں کے سامنے، تاکہ دوسروں کے لیے نصیحت ہو اور کوئی یہ گناہ کر نہ سکے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں فورنیکیشن، یعنی ان میرڈ، غیر شادی شدہ اگر کوئی مرد یا عورت زنا کے مرتکب، اس بدکار کے مرتکب ہو، اگر شادی شدہ ہو، اڈلٹری اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یعنی شادی شدہ ہو پھر زنا کرے تو اس کی سزا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، رجم، سٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کے اس کو سنسار کیا جائے۔ یہی اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، کوئی شخص کے نہیں ہے تو بے رحمی، یہی اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے کہ اب اللہ رب العزت اس کے گناہ کو کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی تبھی موت مرے یا حد کی صورت میں اس کی موت آئے، جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی پر رجم ہو رہا تھا، حد لگ رہی، اب ایک شخص نے اس کو ہڈی ماری اور ساتھ میں کچھ گالی بھی دی،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اس پر، تمہیں یہ کس نے اجازت دی ہے ساتویں زبان سے جو آپ نے بولی؟ آپ کو پتا ہے کہ اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے اللہ کے دربار میں، پورے مدینہ پر تقسیم ہو جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائے۔ ایسے نہیں، صحابہ اکرام خود آتے تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان لوگوں کا خود آتے تھے، رسول اللہ یہ گناہ ہوا ہے طاہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ یار ایمان کا اتنا اعلیٰ لیول، اتنا بلند مقام ان لوگوں کا۔ یہ عباد الرحمن کی صفات ہے۔ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دا صدقہ آئیاں بہارا، اے قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس سے نازل اس پیارے تو صدقے۔ لیکن کیا کریں، کیا کریں، کہاں جا کے چیخیں، کن بازاروں چوکوں میں جا کے صدا لگائیں؟ لوگوں خدا کے لیے قرآن کی طرف آ جاؤ، لوگوں یہ راہ نجات ہے، لوگوں یہ کتاب تمہارے لیے باعث نجات ہے، یہ تمہاری دنیا بھی اچھی کرے گا، آخرت بھی اچھی کرے گا، تمہاری نسلوں کو سنوار دے گا، تمہارا معاش بھی ٹھیک کرے گا، تمہاری معیشت بھی ٹھیک کرے گا، تمہاری سیاست بھی ٹھیک کرے گا، تمہارا ظاہر ٹھیک کرے گا، تمہارا باطن ٹھیک کرے گا، تمہارا گھر ٹھیک کرے گا، تمہارا باہر ٹھیک کرے گا۔ کیسے سمجھائیں لوگوں؟ اتنا خوبصورت کلام، اتنی بہترین کتاب، اتنا زبردست صحیفہ ہدایت، یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں سورۃ الفرقان سے۔ وَالَّذِي لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی معصوم جان کو قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور بدکاری نہیں کرتے۔ جس معاشرے کے اندر بدکاری، زنا، فحاشی عام ہو جاتی ہے، اللہ کے عذاب کا کوڑا اس معاشرے کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پانچ چیزیں لے کر کے آتی ہیں، پانچ چیزوں کے پانچ نتیجے ہیں۔ فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر لوگ ناپ تول کی کمی پیشی کی لعنت کے اندر مبتلا ہو جاتے، ایک شخص جو چند ہزار کی جس کی انویسٹمنٹ ہے، ایک ریڑھی لگا کے بیٹھا ہو، اس سے لے کر کے اوپر تک ٹاپ ایلیٹ بزنس مین تک کسی نہ کسی انداز میں، ڈیجیٹل انداز میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، میجرمنٹ سامنے کچھ اور شو ہو رہی ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے، ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے کسی نہ کسی انداز میں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس معاشرے کے اوپر قحط سالی کو مسلط کر دے۔ ریسورسز ہیں لیکن لوگوں کے لیے اس پہ نفع اللہ رب العزت بند کر دے۔ فرمایا جس معاشرے کے اندر لوگ زکات دینا چھوڑ دیتے، اللہ رب العزت سبزے کو روک لیتے۔ کتنی زرخیز زمین ہے، ہم اپنے ملک کی مثال لے لیں، کتنی زرخیز زمین، ایک ایک آدمی کے پاس ایکڑوں مربوں کے مربے۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر پاکستان کا زمیندار لینڈ لارڈ پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ کا خوف سامنے رکھتے ہوئے صرف زکات دینا شروع کر دینا، صرف 1 سال میں غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ڈیٹا بھی ہے میرے پاس، صرف 1 سال یہ عہد کر لے کہ ہم نے زکات دینی، ٹیکس نہیں وہ حکومت کا معاملہ، وہ جانے ان کا قانون جانے، میں صرف زکات کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کا طالب علم زکات ذمہ داری سے ادا کر۔ رب العزت نے کیا فرمایا؟ زکات بند، سبزہ بند۔ 1 کروڑ زمینیں، ادھر سے سیلاب آئے گا، ادھر سے تیز ہوا آندھی آئے گی، سینکڑوں ایکڑ زمین کے اوپر لیٹ جائے گی، اس سے فائدہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ فرمایا جس معاشرے کے اندر بے انصافی ہوتی ہے، انصاف نہیں ہوتا، قانون سے طاقتور فیور لیتا ہے، قانون مسلط ہوتا ہے تو صرف اور صرف کمزور اور مظلوم کے اوپر، فرمایا اس معاشرے میں حرج، قتل عام شروع ہو جاتے، لوگ خود سے بدلہ لیتے ہیں، قانون توڑتے، لا لیسنس سے۔ اللہ رب العزت کے وعدے، فرمایا کہ جو قوم اللہ کے عہد کو توڑتی ہے اللہ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا، اور فرمایا کہ جس قوم کے اندر زنا،
فحاشی، بدکاری، اس کی داعیات یہ عام ہو جاتی ہیں، رب العزت اس معاشرے کے اوپر طاعون اور لا علاج مہلک بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے ہم اپنی نوجوان نسل کو بچائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو وقت دیں، ان پر ترس کھائیں۔ اس وقت جو ہمارے ارد گرد صورتحال ہے، جس قدر ہماری نوجوان نسل کو، بچوں اور بچیوں کو جتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، وہ تعلیمی ادارے کہ جن سے ہم ہدایت لینے کے لیے بچوں کو بھیجا کرتے تھے، وہاں سے لے کر کے ہمارے گلیاں، بازار، سوشل میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائلز، ان سب ہر ایک جگہ پہ بد نظری کا اتنا زیادہ سامان ہے، ایک سیلاب ہے کہ جس کو فیس کرنا اور اپنی عزت، عفت، پاکیزگی کی حفاظت کرنا آج کے نوجوان بچے بچی کے لیے چیلنج ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج کا نوجوان بچہ بچی بس 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تہجد چاہے نہ پڑھے، روزانہ قرآن مجید کی میں پابندی بھی نہیں لگا رکھے اتنا پڑھے، نہیں، زنا، بدکاری سے اپنے جسم کی حفاظت کر لے، وہ ولی اللہ ہے۔ پوری ذمہ داری سے زنا، بدکاری، داعیات سے اپنی عفت، عصمت کی حفاظت کر لے، وہ ولی اللہ، اس کے پاس جائیں اور اس سے اپنے لیے دعا کروائیں۔ ایسے نوجوان وہ ولی اللہ ہے جو اس زمانے میں ان گناہوں سے بچے۔ جب گناہ ایک انگلی کے نیچے، ایک انگوٹھے کے نیچے پڑا ہوا نا، اور نوجوان نسل آئی ٹی کے اندر کہاں اوپر جا رہی ہے، جدید تعلیمی ادارے ان کو کہاں تک اکوپ کر رہے ہیں، اس سارے ماحول میں وہ اپنے آپ کو اس گندگی اور اس گناہ سے بچا لے، وہ اللہ کا بہترین دوست ہے۔ یہ عباد الرحمن کی صفات ہے، جس میں سے ہم نے آج 2 مزید سیکھی ہیں سورۃ الفرقان سے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ہر انسانی جان کا احترام، کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز جو آج ہم نے سیکھی ہے، وَلَا يَزْنُونَ، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بھی بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ مضمون چلتا رہے گا۔ میں نے گزشتہ خطبہ میں آپ سے عرض کیا کہ موضوع چونکہ پہلے ہماری جو مسجد کا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھیج دیا کرتا ہوں، تو آپ حضرات تھوڑا سا اس حصے کو پڑھ کے آیا کریں پہلے سے، تاکہ ہماری ڈسکشن ذرا اچھی ہو سکے، اور مجھے بھی آپ سے کچھ اصلاح کے لیے کچھ چیزیں، کچھ سوالات جو ہے وہ مجھے مل سکے۔ بعض دفعہ دوست چونکہ دیر سے تشریف لا رہے ہوتے تو موضوع تب تک آدھا ہو چکا ہوتا ہے، تو اب بعض دفعہ وہ اپنی کیوریز ڈال رہے ہوتے ہیں مجھے کہ یہ بات اس طرح سے ہو رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تو ہوتا ہے ایسے ہی، تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ذرا جلدی تشریف لے کر کے آیا کریں، تاکہ موضوع کے اوپر ہم اچھی گفتگو کر سکیں۔ رب العزت سمع نصیب فرمائے، معلوم